بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان کی مسلح افواج کی کمان تبدیل ہو گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہو گئے۔ جنرل عاصم منیر نے نئے آرمی چیف کا چارج سنبھال لیا۔ ایک تقریب منعقد کی گئی، ایک روایت قائم کی گئی، جیسے جنرل اشفاق پرویز کیانی نے جنرل پرویز مشرف سے اسٹک لی تھی، چھڑی۔ وہی چھڑی بعد میں جنرل رحیل کو ملی، پھر جنرل باجوہ کو ملی، اور آج پھر اس چھڑی کے وارث جنرل عاصم منیر ہوئے۔ ناظرین کرام، ہم یہ جو آرمی کی جو کمانڈ تبدیل ہوئی ہے، اس پر گفتگو کریں گے، بڑے تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، میری آپ سے استدعا ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ فل فور سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، جنرل باجوہ سے پہلے 15 آرمی چیف آئے، چلے گئے، پھر آج باجوہ بھی چلے گئے۔ باجوہ نے خود آج کہا کہ وہ آج کے بعد پھر گمنامی کی دنیا میں چلے جائیں گے، اور اب جو جنرل عاصم منیر آئے ہیں، ان سے لوگوں نے بڑی توقعات وابستہ کر لی۔ جنرل باجوہ کا دور 6 سال کا دور ہے، اس کے بارے میں بڑے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو بھی ان سے شکایتیں رہیں، پھر اس کے بعد اب تحریک انصاف کو بھی شکایتیں۔ جو کچھ عمران خان اشاروں کنایوں میں جنرل باجوہ کے بارے میں کہتے تھے، ان کی ریٹائرمنٹ کی شام ہوتے ہی بڑے بڑے پی ٹی آئی کے سرما ان کو میر جعفر اور پتہ نہیں کیا کیا کا خطاب دے رہے ہیں، کچھ یوم نجات منا رہے ہیں۔ ہاں، آپ کے لیے تو یوم نجات ہی بنتا ہے تحریک انصاف کے لیے، لیکن جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکرائیں گے تو پھر کیا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو پیار کرے گی؟ جنرل باجوہ کے دور کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ جنرل باجوہ کا 6 سال کا دور ہے، اسی طرح جنرل کیانی کا بھی 6 سال کا دور تھا۔ ماضی میں کئی اور بھی جرنیل آئے جنہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا، 10 سال پر انہوں نے گزارے۔ جنرل اسلم بیگ زندہ ہیں، اس سے پہلے جنرل وحید کاکڑ اللہ تعالیٰ کے فضل سے زندہ ہیں۔ یہ جنرل اشفاق کیانی، جنرل رحیل اور جنرل باجوہ۔ چودھری نثار علی خان جنرل وحید کاکڑ کے بارے میں بہت اچھے ریمارکس دیتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل وحید کاکڑ کو صدر اور وزیر اعظم کی لڑائی کے دوران مارشل لا لگانے کا موقع ملا، لیکن انہوں نے مارشل لا نہیں لگایا، انہوں نے اقتدار نہیں سنبھالا۔ نئے الیکشن کرا کر وہ اپنی مدت پر ریٹائر ہو کر گھر چلے گئے۔ نہ انہوں نے ایکسٹینشن مانگی، نہ دباؤ ڈالا، اور نہ ہی مجبور کیا کسی کو، اور نہ یہ ایسے حالات پیدا کیے کہ جس میں کہا جائے کہ ان کی ایکسٹینشن ہو۔ اور ایسے جرنیلوں کی تو ملک کو ضرورت ہے۔ میں جنرل ٹکا خان کے گھر گیا، 6 ستمبر کے حوالے سے میں ان سے انٹرویو لینے کے لیے گیا، تو میں نے ان کے گھر میں اگی ہوئی گھاس دیکھی تو مجھے خیال آیا، یا اللہ، اس ملک کا آرمی چیف رہا ہے اور اس کے پاس اتنا بھی وسائل نہیں ہے،
کہ وہ اپنے گھر میں ایک مالی رکھ سکے جو اس کی گھاس کاٹ سکے۔ جنرل گل حسن نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی ساری زندگی ایک فوجی میس میں گزار دی، اور اپنے کفن دفن کے لیے تھوڑے سے پیسے رکھ دیے، کسی اپنے اردلی کو بتا دیا کہ اگر میری جب موت ہو جائے تو ان پیسوں سے کفن دفن کا انتظام کرنا۔ کیا لوگ تھے یہ لوگ! آج ریٹائرڈ ہونے والے جرنیل ہوں یا اقتدار پہ قبضہ کرنے والے لوگ ہوں، ان کے ساتھوں کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں نیٹ اینڈ کلین۔ جنرل باجوہ بھی ریٹائر نہیں ہوئے تھے تو ان کے خلاف ایسے انکشافات کیے گئے کہ ان کے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے۔ کاش کہ جنرل باجوہ اس کو ان کی تحقیقات کے لیے کہتے ہیں، تاکہ میرے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس میں کس حد تک حقیقت ہے۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی اقتدار میں ہوتا ہے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی اس کے خلاف بات کرے۔ جب وہ ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے یا ریٹائر ہو جاتا ہے تو پھر یوم نجات بھی مناتے ہیں، اور پھر جی میں جو کچھ آتا ہے وہ کچھ کرتے ہیں۔ مجھے پہلے بھی اس بات کا علم تھا کہ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ایک سیاسی جماعت کی طرف سے بے پناہ تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جنرل باجوہ اور عمران خان کی جو حکومت رہی 4.25 سال، دونوں گڈی گڈی تھے۔ ایک کو کہتا تھا مائی باس، وہ کہتا ہے نہیں یو آر مائی باس۔ یہ کہتے تھے مائی پارٹنر۔ پتہ نہیں کیا کیا محبت اور کا کھیل ہوتا تھا۔ لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کمزور نہیں ہوئی، اور نہ اسے کمزور کرنا چاہیے، لیکن اس کو سیاسی معاملات سے دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ہوا یہ، اگر نواز شریف کو ہٹا کر عمران خان کو پاکستان پر مسلط کیا گیا تو اس کے پیچھے ایک طویل کہانی ہے۔ نواز شریف کو چور بنایا گیا، نواز شریف کو ثابت کیا گیا کہ وہ چور اور ڈاکو ہے، لوٹی ہوئی دولت لے کر گیا ہوا ہے، لندن میں اس نے فلیٹ لے لی۔ یہ سب باتیں بھول گئے کہ کروڑوں اربوں روپے کے اثاثے ان کے پاکستان میں موجود ہیں۔ ان کے باپ نے ایک امپائر کھڑی کی، لیکن اس کے باوجود اتنا پروپیگنڈا کیا گیا۔ پھر پاکستان میں آزادی صحافت کو جس طرح کچلا گیا، لوگ حکومت کہتی کہ ہم کیا کریں جی، ادھر سے آ جاتا ہے حکم، ادھر سے پنڈی سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور پنڈی والے کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا۔ میں ایک بات کا آج پھر یہ اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے بعض ایسے اخبار نویس یا ایسے لوگ جو اپنے آپ کو محفلیں سجاتے ہیں ٹیلی ویژنوں پر پروگراموں میں، 2 ٹکے کے لوگوں کے ساتھ اگر جرنیل بیٹھ کر اور ملک کے سرونگ آرمی چیف بیٹھ کر ان کے ساتھ بات کریں گے تو وہ دنیا میں لوگوں کو کیا تاثر دیتے ہوں گے؟ پھر باتیں کرتے ہوں گے کہ ہمیں یہ دکھایا جاتا تھا، ہمیں یہ کرتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دروازے آج بند ہو جانے چاہیے جنرل عاصم منیر صاحب ان لوگوں کے لیے جو آپ کے پاس آئیں اور پھر وہاں سے فیڈ بیک لے کر وہ ٹیلی ویژن پہ اپنی بڑائی کا ذکر بھی کرتے ہوں، اور پتہ لگے کہ ان سے بڑا دانشور بھی کوئی نہیں ہے۔ دانشوری یہ ہے کہ وہ اپنے زور پر کوئی سٹوری فائل کریں، اپنے پاس سے کوئی تحقیق کریں۔ بنی بنائی فائلیں پڑھنے والے میں نے بڑے اینکر پرسن کو دیکھا ہے کہ جن کو بنی بنائی ایک سٹوری دی جاتی ہے اور پھر وہ اپنے پروگرام میں پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے سارے ملک میں یہ بتاتے ہیں دیکھو جی ہم نے کیا آج انکشاف کیا۔ کوئی محنت کرنے والا صحافی ہے ہی نہیں اب۔ اگر وہ کوئی کہتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کر کے یہ سٹوری ڈگ آؤٹ کی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ آرمی چیف کو جرنلسٹ سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ ماس وائس کے کہ فوج کا ترجمان جب کسی کو بلائے
پریس کانفرنس کرے اور اپنا فوج کا جو مدعا ہو وہ بیان کرے. اور میرا خیال ہے بہت آسان ہو جائے گا فوج کے نئے آرمی چیف کے لیے بھی کہ جب فاصلے پر پیدا ہو جائیں گے، جب ان کا آپ فوج کے آرمی چیف کا امیج بنانے میں جو آپ اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے، جب وہ آپ کی خدمات حاصل نہیں کریں گے تو یقیناً آپ کی اپنی اوقات یاد آ جائے گی. فوج کے ترجمان کو ایسے لوگوں کو قریب ہی نہیں آنے دینا چاہیے. اور پھر ایک اور بات یہ ہے، فوج کے آرمی چیف کا جو امیج ہے وہ فوج کی صلاحیتوں سے بڑھتا ہے. جب پتہ لگ جائے کہ واقعتاً پاکستان کی فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کر رہی اور یہ تاثر یا جو کچھ بھی سیاستدان دیتے ہیں یہ جب ختم ہو جائے گا تو پھر یقیناً فوج کا امیج خود بہت بلند ہوگا. ہم ویلکم کرتے ہیں جنرل عاصم منیر کو، ایک پاکستان کے ایک ایسے سولجر کو جس کا دینی پس منظر ہے، جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتقاد رکھتا ہے اور اپنے مشن کو جاری رکھتا ہے، اور جس کے بارے میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے، اس کے ایمان کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر اپنی صلاحیتوں کے ذریعے پاکستان کی فوج کا امیج بہت بہتر بنائیں گے. اور یہ جو لوگ یوم نجات بنا رہے ہیں، یہ لوگ جو جنرل باجوہ کے جانے کے بعد میر جعفر کی بات کرتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے. پاکستان کی آرمی کے جرنیل کو میر جعفر کہتے ہیں. یہ کس کا میر جعفر کس کے ساتھ نہیں تھا؟ کون میر جعفر ہے اس ملک میں؟ آپ ملک کی آرمی کے چیف کو غدار کہتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کو کسی صورت میں بھی پاکستان کی مسلح افواج کے کسی اعلیٰ افسر کے خلاف اس طرح کی بکواس نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کریں گے یقیناً آپ کو جواب ملنا چاہیے. اگر ایک میری گزارش ہے فوج سے، آپ کے خلاف انگلیاں اٹھانے والے، فوج کے کردار کے بارے میں بکواس کرنے والے لوگ، ان کی اگر آپ نے گرفت نہ کی تو یہ آپ کے گلے پڑ جائیں گے. پاکستان میں ایک ایسا ماحول پیدا کر دیں کہ لوگ آزادانہ سیاست پہ ڈسکس کریں، جمہوریت پہ ڈسکس کریں، کہ سارے کے سارا بوجھ، سارے کی ساری توجہ فوج پر نہ لوگ مرکوز کر دیں، تانے دیں ٹویٹس کے ذریعے، تانے دیں فیس بک کے ذریعے. یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے. ویلکم جنرل عاصم منیر. الوداع الوداع جنرل باجوہ.